اسکرین نظر آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ دوم گرامر میں سبق نمبر 11 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم فعل ماضی کے ٹیبلز بنائیں گے دارابا، سامعہ، عالمہ اور عاملہ سے۔ اور گرامر ہم کیسے کرتے ہیں؟ ٹی پی آئی کے ساتھ۔ سب گہری سانس لیجئے، میرے ساتھ دہرائیے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے۔ ہم آلریڈی فعل ماضی بنا چکے ہیں کچھ افعال کا، اور یہ سب آپ کو اسم فعل حرف کی ماشاءاللہ سب کو پہچان ہے۔ یہ کانسیپٹ دیکھیں، اسما کے ساتھ ہم نے یہ ضمائر جوڑے، ٹھیک ہے، اسی طرح حروف کے ساتھ بھی ہم ضمائر جوڑتے ہیں، لیکن جب ہم ٹیبل بناتے ہیں تو ان کے سیغوں کے اندر ہی ضمائر ہوتے ہیں۔ ہم نے علیحدہ سے کوئی اس میں ان کے ساتھ نہیں جوڑا، اس کو بڑے غور سے دیکھیے۔ کتابوں ہو کہنا، اس کی کتاب، تو ہم نے کتابوں کے ساتھ ہو جوڑا۔ اسی طرح سے من کے ساتھ ہم نے ہو جوڑا تو اس سے بنا۔ فعلا، اس نے کیا، اب اس میں ہم نے کوئی اس والی چیز نہیں ڈالی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے فعلتا، آپ نے کیا، اس سے ہمیں تھوڑا سا ہم انتا سے کا سے ہم تا کا یاد رکھ لیتے ہیں۔ فعلتو، میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، تو ان کے اندر ضمائر موجود ہیں۔ بس یہ آپ نے کانسیپٹ یاد رکھنی ہے افعال کی ٹیبلز میں، ٹھیک ہے۔ فعل یا ورب، اکثر افعال ہم نے کہا کہ ٹرائی لیٹرلز ہوتے ہیں، 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں، جیسے فا عین لام سے فعلا، اسی طرح سے فتح، نصرہ، ضربہ، سامعہ۔ اور ہم فعل ماضی کے ٹیبلز بنا رہے ہیں۔ فعل ماضی کا مطلب ہے پرفیکٹ ٹینس، اس کا مطلب ہے جو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹیبل ہمارا سب سے پہلا ٹیبل ہم کر چکے ہیں۔ ہینڈ ریز کیجئے، کون کروائے گا؟ جی، کون کروائے گا ٹیبل؟ ہینڈ ریز کیجئے جی۔ جویریہ امان کرائیے، سسٹر انمیوٹ کیجئے، شاباش۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ ویری گڈ۔ تو جویریہ، یہ کہاں چینجز کہاں آ رہی ہیں؟ اس میں کہاں چینجز آ رہی ہیں؟ سب ٹیبل میں ٹیل میں آ رہی ہے، اینڈ میں آ رہی ہیں، شروع میں فا اینڈ میں عین آ رہی لام، ہے نا؟ ہاں شاباش، اینڈ جی میں، جی، اینڈ میں آ آ رہی رہی ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ اینڈ میں آ میں رہی ہے جی۔ یہ جویریہ، یہ انجم آپ نے جواب دینا ہے۔ یہ ہوائی کے یہ نام کیوں نہیں لکھتے ہیں آپ انمیوٹ کیجئے، سوال کیجئے۔ خلف اعلی، جی انمیوٹ کیجئے، انجم آپ بھی انمیوٹ کریں۔ ہوائی جنہوں نے لاک اس کے لاک کیا، آپ بھی انمیوٹ کیجئے جی، آپ بھی کیجئے۔ چلے میں سوال کرتی ہوں، انجم آپ جواب دیں۔ حل فعلا، نعم فعلا، حل فعلو، نعم فعلو، حل فعلتا، نعم فعلتو، حل فعلتم، نعم فعلنا۔ شاباش۔ تو یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ تا کا جواب تو سے اور تم کا جواب نہ سے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ یہ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر 2 پیش والی تنوین ہو تو یہ کام کرنے والا یا سبجیکٹو حالت ہوگی، اور 2 زبر والی ہوگی تو یہ آبجیکٹو حالت آ جاتی ہے، آبجیکٹو ناؤن آ جاتا ہے، وہ سبجیکٹو ناؤن آ جاتا ہے، یعنی کام کرنے والا، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ دونوں ہی تنوینیں ہیں، لیکن اس میں اب ہم اس کے میں بول چال کر لیتے ہیں اس کے ساتھ جی، اور باقی لوگ بھی ہاتھ کھڑا کریں، 2 لوگ چاہیے جی۔ نبیلہ اظہر آپ سوال کیجئے، سعدیہ روحیل آپ جواب دیجئے، انمیوٹ کیجئے، شاباش۔ هل فعل خيرا؟ نعم فعل خیرا، هل فعلوا خيرا؟ نعم فعلوا خیرا، هل فعلت خيرا؟ نعم فعلت خیرا، هل فعلتم خيرا؟ نعم فعلنا خیرا۔ ویری گڈ، دیکھیے کتنا اچھا سسٹرز نے ہمیں یہ کرا دیا۔
تو یہ اس کا کیا مطلب ہے حل فعلتا خیرن کا؟ نبیلہ سسٹر بتائیے گا اس کا مطلب، حل فعلتا خیرن، حل کا مطلب ہے کیا، تو کیا ٹرانسلیٹ کریں گے اس کی؟ خیرن کا مطلب بھلائی کا، بھلائی کا کیا کام کام، کیا آپ نے بھلائی کا کام کیا؟ نام فالتو، فالتو خیرن، جی ہاں میں نے بھلائی کا کام کیا. تو تا کا جواب تو سے اور تم کا جواب نا سے دیں گے. یہ تو ہماری پچھلی ریویژن تھی. آج ہم دارابا سامعہ عالمہ عاملہ، دارابا کا مطلب ہے اس نے مارا، تو ہم اس کا سب سے پہلے ٹیبل کرتے ہیں پھر ہم سا کریں گے. درابا کا مطلب ہے اس نے مارا، در مارنا، یہ ہم آپ کو سکھائیں گے کہ یہ کیسے بنتا ہے. قرآن پاک میں کئی جگہ یہ دارابا مثلاً بھی آتا ہے. اس میں یہ مار کا مطلب نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے مثال بیان کی. یہ اس لیے اس طرح بتا رہی ہوں کہ قرآن پاک میں دیکھ دارابا مثلاً بعوضتاً، وہ مچھر کی مثال جیسے ہے. تو اس طرح سے اس کا مطلب ہے درابا مثلاً کا مطلب ہے اس نے مثال بیان کی. یہ یاد رکھیے. ہم بات اس وقت ویسے درابا کی کر رہے ہیں جو ماضی کا پہلا صیغہ ہے. ہم اس سے ٹیبل بنائیں گے. اسی طرح ہے جیسے ہم نے پہلے بنایا تھا دارابا، اس نے مارا دربو، ان سب نے مارا دربتا، آپ نے مارا دربتو، میں نے مارا دربتم، آپ سب نے مارا دربنا، ہم سب نے مارا. جی ہوائی آپ پھر انمیوٹ کر لیجئے، ہاتھ آپ کا کھڑا ہے لیکن آپ کا شاید انمیوٹ نہیں ہو رہا. جی سمینہ دورانی آپ کروائیے پھر. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا تو نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. اور تھوڑی سی آپ لوگ اپنا سپیڈ، اب آپ کا مڈ کوئز آ گیا، سپیڈ بھی اپنی بڑھائیں، تیز تھوڑی سی اور سپیڈ پہ بھی. آپ دو لوگ، جی رخشندہ آپ سوال کیجئے گا اور کون جواب دے گا؟ کوئکلی ہاتھ کھڑا کیجئے. جی شازیہ جواب دیں گی سسٹر، انمیوٹ کیجئے. چلیں شاباش. هل ضرب ما ضرب هل ضربوا ما ضربوا هل ضربت ما ضربت هل ضربتم ما ضربنا. جی یہ ماں دربنا کا کیا مطلب ہے سسٹر؟ سسٹر شازیہ؟ نہیں ہم سب نے نہیں مارا. شاباش. ماں کا یہاں ماں کا مطلب ہے نہیں. ٹھیک ہے. جی ماں کا مطلب کیا بھی آتا ہے، ماں کا مطلب جب جملے کے درمیان میں آتا ہے تو کنیکٹنگ ورڈ آتا ہے جو بھی آتا ہے. لیکن یہ ماں، اور ماضی میں نہ کے لیے ہم ماں استعمال کرتے ہیں. ماضی سے ماں کا بھی ماں اور اس کا بھی ماں. ٹھیک ہے. کیونکہ فعل مضارع جب آئے گا اس میں ہم لا استعمال کریں گے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا. تو تا کا جواب تو سے، تم کا جواب نہ سے. شاباش. دیکھیں سسٹرز نے کتنا اچھا ہمیں کروا دیا. اب وہی کانسیپٹ جو ہم نے کل بتائی تھی کہ اگر دو پیش والی تنوین ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کون کس کے لیے ہے دو پیش والی؟ بتائیے. سبجیکٹ کے لیے. سبجیکٹ ہے. یہ اصلی حالت کہتے ہیں، یہ فائل کام کرنے والا ہے. اور جب دو زبر والی آ جاتی جس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے جو ہے اپنے ذہن میں بات رکھنی ہے. اب دیکھیں یہاں ہم نے ہر درابا ہم صرف کہتے ہیں نا کہ کیا اس نے مارا. حل درابا زیدن، اب اس کا کیا مطلب ہوگا کوئی بتائے؟ کیا کیا اس نے زید کو مارا؟ ویری گڈ. زید کو مار پڑی ہے کیونکہ یہ دو زبر والی تنوین ہے، زبر والا. اس پہ اثر پڑ رہا ہے کام کا. ٹھیک ہے. شاباش. بہت اچھا آپ نے بتایا. جی اب کون بول چال کروائے گا؟ اور کوئی لوگ؟ ابھی سسٹر رخشندہ نے تو ابھی کرایا. جی اور نئے لوگ چاہیں. جی عظما شاہد آپ سوال کیجئے اور سعدیہ آپ جواب دیجئے. جی. هل ضرب زيدا ما ضرب زیداً. هل ضربوا زيدا ما ضربوا زیداً. هل ضربت زيدا ما ضربت زیداً. هل ضربتم زيدا ما ضربنا زیداً. ویری گڈ. تو یہ ہم نے اس کے ساتھ بھی بول چال کر لی. اب ہم ہم فعل یہ کیا شروع میں ہم نے کہا تھا اس میں کیا فرق ہے؟ پیچھے جو ہم نے فعلا، فتحا، نصرا، دربا کیا اور یہ سامعہ ہے، کیا فرق نظر آتا ہے اس میں؟ اس میں زیر ہے. شاباش. اس میں دوسرا سیکنڈ جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے. سامعہ.
تو ہم پڑھتے ہیں روز نماز میں سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کا مطلب ہے سن لی اللہ نے. ہم کہتے ہیں ماضی کا یہ صیغہ ہے نا. اب ہم اس کا ماضی کا ٹیبل بنائیں گے، اسی طرح سے ہی بنے گا، صرف یہ کہ یہ میم کے نیچے جو ہے وہ زیر آ رہی ہے. سامعہ اس نے سنا، سامع ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. جی منزہ اکبر آپ ریوائز کرائیے. سسٹر انمیوٹ کیجیے، انمیوٹ ہیں آپ آلریڈی. جی سمع اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، شاباش. سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. ویری گڈ. جی اور کون اس کو ریوائز کرائے گا؟ ہاتھ کھڑے کیجیے. انیلا آپ کرائیں گی؟ جی. جی کرائیے، شاباش کرائیے. سمع اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتم میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے نا سنا. تھوڑا سا لمبا کریں گے. سمینا الف میں سمینا. شاباش. جی نبیلہ ذرا آپ بھی کروائیے. سمع اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا. ویری گڈ. جی اور کوئی ATO آن لائن یہ آپ کروائیں گی؟ انمیوٹ کیجیے. اور نئے لوگ پلیز پلیز کرا لیں. عائشہ فیصل آپ انمیوٹ کیجیے، کروائیے. عزیز اللہ بھائی آپ نے نہیں آج ریوائز کرایا، انمیوٹ کیجیے آپ بھی کرائیے. مہرین آپ کروا لیں، آپ نے نہیں کروایا. جی مہرین کروائیے. سسٹر انمیوٹ کیجیے. مہرین، سسٹر مہرین. سامعہ اس نے سنا، سمیع اس نے سنا، سمیع ان سب نے سنا، سمیتا میں آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. ویری گڈ. جی محمد حسین بھائی آپ بھی کروائیے. جی ریاض بھائی کرائیے. جی بردر انمیوٹ کیجیے. محمد حسین. جی رکشندہ سسٹر آپ کرا دیں، ان کا انمیوٹ نہیں ہو رہا. چلیں بول چال کر لیتے ہیں. جی مائک رکشندہ میں پرابلم لگ رہی ہے. سوال کرتی ہوں اور رکشندہ سسٹر آپ جواب دیں گی. حل سامعہ. جی رکشندہ جواب دیجئے. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی؟ حل سامعہ کوئی جواب دے. جویریہ امان آپ انمیوٹ کیجئے. آواز نہیں آ رہی. اب بہتر ہوئی؟ اب بہتر ہوئی؟ اب آواز آ جی رہی ہے؟ جی چلیے میں سوال پوچھتی ہوں، جواب دیجئے. جی رکشندہ ابھی آئی آواز. آپ انمیوٹ کیجئے. حل تھوڑی سامعہ، حل سامعہ. آ رہی ہے. اب آپ کی بروکن وائس ہے. وہ آج میرا نیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے، سوری. حل سامعان اس کا جواب کوئی دے دے. رکشندہ آپ سے جی جویریہ نے کیا انمیوٹ، آپ جویریہ امان آپ جواب دیجئے. حل سامعہ کوئی اس کا جواب دے. نام سامعہ کیا اس نے سنا؟ نعم اس نے سامع. سنا. حل سامعہ سمجھ آئیے آپ رخشندہ کا نام لے. کوئی کر لے. رکشندہ سے تو میں نے کہا تھا ان کا نام unmute سامع. نہیں ہے. حل سمیتا، جی حل سمیتا کا کیا جواب دیں گے؟ کیا نعم آپ نے سنا؟ سمیتو. شاباش. جی ہاں میں نے سنا. حل سمیتم کیا آپ سب نے سنا؟ نعم سمیتو. نام سمینا. تم کا جواب ہم نا سے دیتے ہیں. اگر میں آپ سب سے پوچھتی ہوں کہ آپ سب نے سنا تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے جی ہاں ہم سب نے سنا. تو نام سمینا 4 انگلیاں اپنی طرف.
ٹھیک ہے. نعم سمینا سمینا، ہاں بالکل ٹھیک ہوگا. تو سمیت تم کا جواب ہم نا سے دیتے ہیں اور تا کا جواب ہم تو سے دیتے ہیں. دیکھیں ہم تین طرح سے ہی بات کر سکتے ہیں. ایک تو کوئی جو دور میم آپ کی آواز میوٹ ہے. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اگر تنوین دو پیش والی آتی ہے تو وہ اصل حالت ہوگی. اب اگر ال لگ گیا القرآن تو تنوین کی جگہ سنگل پیش رہ جائے گی. تو یہ بھی جو ہے یہ اصل حالت ہے یا کام کرنے والی یا فائل والی حالت ہے. ٹھیک ہے. اگر القرآن آ جاتا ہے یعنی اس کا مطلب ہے یہاں ڈبل زبر والی تنوین تھی, جب ہم نے ال لگایا تو تنوین جو ہے وہ نہیں رہتی, سنگل حرکت رہ جاتی ہے نا. تو اس وجہ سے اس کے یعنی ہم اگر کہیں گے کہ حل سمیت تو القرآن, تو اس کا مطلب کیا اس نے قرآن کو سنا, تم نے قرآن کو سنا یا آپ نے قرآن کو سنا. تو یعنی جس پہ کام کا اثر پڑا, سننے کا اثر کیا اس کو سنا جا رہا ہے. تو یہ پھر آبجیکٹو بن جاتا ہے ال کے ساتھ سنگل زبر اور ال کے ساتھ میڈم سنگل پیش. صحیح آواز نہیں آ رہی. میری بہن آج نیٹ کا مسئلہ ہے, بس اب میں کیا کر سکتی ہوں, اب گزارا کر لیں, کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں پہلے ہم نے تنوین کی بات کی تھی, اب آواز آ رہی ہے, میں تھوڑا سا اونچا بولنے کی کوشش کرتی ہوں. دیکھیں پہلے ہم نے ڈبل تنوین کی ڈبل پیش کی بات کی, اب ال لگ گیا تو یہ سنگل پیش رہ گئی. اس طرح سے یہاں بھی ال کے ساتھ یہاں سنگل زبر رہ گئی, تو یہ اس کی اصلی حالت ہوگی, کیونکہ پیش ال کے ساتھ اگر سنگل پیش ہو اور اگر ال کے ساتھ سنگل زبر ہو تو یہ آبجیکٹو آ جاتا ہے, اور یہ جو ہے وہ سبجیکٹ آ جاتا ہے کہ جس نے یعنی کرنے والا اور جس پہ کام کا اثر پڑا. بس یہ وہی کانسیپٹ ہے, صرف تنوین کی جگہ سنگل ہو گیا. دیکھیں ہم کہہ سکتے ہیں, جیسے ہم کہیں گے حل سمع القرآن, سمع القرآن نا, اب زبر ہے اس کا مطلب ہے قرآن, کیا اس نے قرآن کو سنا. نعم سمع القرآن, جی ہاں اس نے قرآن کو سنا. تو یہاں چونکہ ال آ گیا تو تنوین کی جگہ سنگل پیش اور سنگل زبر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہنا اسلم پوچھئے, کیا پوچھنا. روین, نہیں میم پوچھنا نہیں تھا, میں ریویژن کے لیے ہاتھ ہاں اٹھاتی ہوں. جی, میں ابھی آپ سے میں ابھی سمجھا رہی تھی, میں پوچھتی ہوں, میں سوال پوچھوں گی تو آپ مجھے جواب دیں گی. ٹھیک ہے, شاباش. جی جی. میں سوال کرتی ہوں تو آپ مجھے جواب دیجیے. ٹھیک ہے. حل سمع القرآن, نام سمع القرآن. حل سمع القرآن, نام سمع القرآن. حل سمعت القرآن, نام سمعت القرآن. شاباش. حل سمعت القرآن, سمعتم نام سمعنا. القرآن, سمعتم القرآن, نام نام سمعنا. سمعنا القرآن. ٹھیک ہے. تو یہ ساتھ جوڑ دیا نا, اس کو جوڑ کے پڑھے, علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں چونکہ ہم اس کو جوڑ کے پڑھیں. تو یہاں پہ صرف یہ فرق بتایا ہوا ہے کہ اگر ال آ جائے گا تو وہ تنوین پھر نہیں رہتی, تو پھر سنگل حرکت رہ جاتی ہے, بس یہ بتایا. تو وہ دو زبر والی تنوین کی جگہ یہاں سنگل زبر ہے, تو یہ بھی ہم کہیں گے آبجیکٹو ہے, کیونکہ قرآن کو یعنی سنا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. سننے والا فائل جو ہے وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے, وہ سمع, وہ سمیتا آپ, تم, انتا چھپا ہوا ہے, سمے تم میں آپ سب کا انتم چھپا ہوا ہے, سمینا میں ہم نحنو چھپا ہوا ہے, سمے تو میں انا چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کام کرنے والے ہیں. القرآن جو اس کو سنا جا رہا ہے یہ آبجیکٹ ہے,
بس یہ کانسیپٹ صرف بتائیے. تو یہاں تنوین نہیں ہے، تو یہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ جب ال لگ جاتا ہے تو تنوین جو ہے وہ پھر نہیں پڑھی جاتی. اب اسی باب میں سامعہ کے ساتھ عالمہ، اس میں بھی اس کے نیچے زیر ہے. جی یہ کون ریوائز کرائے گا؟ ہاتھ کھڑے کیجئے. جن لوگوں نے نہیں کرایا پلیز کوشش کریں. فاطمہ آپ کروائیں گی، فرخندہ، عائشہ، فیصل آپ نے نہیں کیا، عزیز بھائی نے بھی آج نہیں کرایا. ہاتھ کھڑے کیجئے، کوئکلی دیکھیں. جی چلیں. جی ہنا کون کا؟ انجم آپ کروائیے. عالمہ جی عالمہ اس نے اس جانا. نے جانا. عالمو جی عالمو ان سب نے جانا. علمتا آپ نے جانا. علم تو میں نے جانا. علم تم آپ سب نے جانا. علمنا ہم سب نے جانا. ویری گڈ. جی ہنا اسلم آپ بھی کروا دیجئے. عالمہ اس نے جانا. علمو ان سب نے جانا. علمتا آپ نے جانا. علمتو میں نے جانا. علم تم آپ سب نے جانا. علمنا ہم سب نے جانا. ویری گڈ. کتنے فلو سے کرا دیا. جی اور کوئی؟ جی رکشندہ سسٹر آپ بھی کروا لیجئے. علیمہ اس نے جانا. علمو ان سب نے جانا. علمتا آپ نے جانا. علمتو میں نے جانا. علم تم آپ سب نے جانا. علمنا ہم سب نے جانا. ویری گڈ. تو اسی طرح سے اس کا ایک اور فعل ہے عاملہ. عاملہ کا مطلب ہے اس نے عمل کیا. اب دیکھیں لفظ وہی ہیں، تینوں حروف وہی ہیں، ترتیب فرق ہے. تو عالمہ سے علم جیسے ہے نا جاننا، تو اس سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا مطلب جاننے والا ہے، اور عمل کیا. تو پھر ہمیں غلطی نہیں، یہ ذہن میں ضرور رکھیں ورنہ ایم سی کیوز میں غلطی ہو جاتی ہے. جی یہ کون کروائے گا؟ جی عظمیٰ شاہد آپ کروائیے. عاملہ اس نے عمل کیا. عاملو ان سب نے عمل کیا. عملتا آپ نے عمل کیا. عملتو میں نے عمل کیا. عملتم اب سب نے عمل کیا. عملنا ہم سب نے عمل کیا. شاباش. جی نبیلہ ذرا آپ بھی کروا دیجئے. عاملہ اس نے عمل کیا. عاملو ان سب نے عمل کیا. عملتا آپ نے عمل کیا. عملتو میں نے عمل کیا. علمتم آپ سب نے عمل کیا. عملنا ہم سب نے عمل کیا. عمل تم ٹھیک ہو گیا. جی اور کون کرائے گا؟ ایک اور بھی کرا لے تیسرا بندہ کوئی اور کوئی ایک. جی سمینہ دورانی آپ بھی کرائیے. شاباش انمیوٹ کیجئے. عاملہ اس نے عمل کیا. عاملو ان سب نے عمل کیا. عملتا آپ نے عمل کیا. عملتو میں نے عمل کیا. عملتم آپ سب نے عمل کیا. عملنا ہم سب نے عمل کیا. شاباش. تو یہ اب آپ کا ہوم ورک بھی ہے، اس کو اور اچھی طرح سے کر لیجئے گا. اب ہم نقطۂ تعلیم دیکھتے ہیں. آج کا نقطۂ تعلیم بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم 1 by 1 ان کو ڈیٹیل میں کر رہے ہیں. اور جب ہم چوتھے ہوم ورک کی بات کریں گے، کتاب سے پڑھیے. یہ کوئی اور کتاب یا یہ آپ کی کسی ون کی ٹیکسٹ بک ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن کے معلم بنا کر بھیجے گئے تھے. تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کے اسٹوڈنٹ بنیں؟ تو کیسے؟ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ علم سیکھنے کے فضائل کیا ہیں. ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کام کی خوشی میں جو وہ کر رہا ہے. داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. اور الحمدللہ آپ سب کے لیے بھی یقیناً فرشتوں نے پر بچھائے ہوں گے، کیونکہ آپ بھی علم حاصل کر رہے ہیں اور وہ بھی قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کا. الحمدللہ. تو کم از کم 10 منٹ تو آپ نکال سکتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے. بس زیادہ نکالے تو اب آج کل تو زیادہ نکالنا اس ہفتے میں، اس لیے کہ آپ لوگوں کا مڈ کوئز آنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ضرور پڑھیں، کم از کم 10 منٹ ضرور پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو اس لیے چوتھا ہوم ورک، اس کورس کی کتاب کا روزانہ کم از کم 10 منٹ
مطالعہ کرنا اور پھر یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کر دے. ابھی بھی آپ ساتھ میں گھر کے کسی کو بتائیں, سکھائیں, کسی دوست کو بتائیں, بچے ہیں گھر میں تو ان کو بتائیں, بہن بھائیوں کو بتائیں, بڑوں کو چھوٹوں کو کسی کے تو بھی آپ ان بہترین میں اللہ ماہو والے میں شامل ہو جاتے ہیں. اور انشاءاللہ جیسے اب یہ دیکھیں سسٹر افیرہ, انہوں نے ڈاکٹر افیرہ نے لاسٹ کورس میں میرے ساتھ QC1 کمپلیٹ ماشاءاللہ کر لیا. اب وہ اسسٹنٹ قرآن ٹیچر ایسے اب ریویژنز بھی کرائیں گی, آپ لوگوں کی ورک بک چیک کر رہی ہیں اور آپ کا کوئی پرابلم ہے اس کو بتاتی ہیں. تو اب یہ بھی جو ہے اسی میں شامل ہو جاتا ہے کہ آپ دوسرے کو کچھ بتا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ٹریننگ آئے گی تو وہ اسی طرح سے کورس کرا لی ہوں گی. اور اسی طرح سے آپ لوگ بھی جب QC1 کمپلیٹ کر لیں گے ٹریننگ کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ کورس کرائیں. ارادہ کر لیں ابھی سے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں آسان کرے گا. الحمدللہ. یسر گلاب آپ سب کے لیے ماشاءاللہ بہت محبت, شوق اور استقامت سے آپ انتہائی تیزی کے ساتھ قرآن پاک کے زیادہ سے زیادہ الفاظ سیکھتے جا رہے ہیں. اور تقریباً 31,000 یعنی 30,797 بار آنے والے الفاظ کے معنی آپ نے 131 الفاظ کے تھرو سیکھ لیے ہیں. الحمدللہ. سب الحمدللہ کہیے. ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ اس میں دیکھیں تقریباً 10,000 کا فرق رہ گیا. اور ابھی ہمارے لیسنز کتنے ہوئے ہیں؟ 11. تو الحمدللہ کہیے سب لوگ. مجھے آواز نہیں آئی, انمیوٹ کر کے کہیں. تو 7 ہوم ورک امید ہے آپ کو یاد ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. دیکھیں کتنی تیزی, 11 الفاظ میں ہم نے تقریباً 31,000 کا ٹارگٹ اچیو کر لیا. ہم نے 41,111 الفاظ سیکھنے ہیں اس کورس میں. تو کتنی تیزی سے آپ لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی شوق سے محبت سے ریویژن کلاس بھی اٹینڈ کرتے ہیں, آپ گوگل ہوم ورک کر کے بھی بھیج رہے ہیں, آپ جو ہے ورک بک بھی کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کی ورک بکس چیک ہونے بالکل نہیں گئی, مجھے ایکٹیویٹیز بتا رہی ہیں. تو پلیز اب آپ لوگ اس کو بھی ضرور کیجئے تلاوت. تو امید ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 5 منٹ قرآن پاک سے اور 5 منٹ اپنے حافظے سے, اور بالکل منہ میں دل میں نہیں پڑھنا, دھیمی, اگر اونچی آواز نہیں تو دھیمی آواز سے ضرور پڑھیے. کتاب سے پڑھیے, آج ہم نے بات کی, اور اپنی پاکٹ بک یا شیٹ سے زپ پڑھیے. سافٹ کاپی بھی آپ نکلوا لیں, پیج کاغذ پہ نکل آئے گی. میں نے دوبارہ سے اس کی جو ہے وہ شیئر کی ہے, اور ورک بک کچھ لوگوں کے پاس نہیں تھی, وہ بھی میں نے دوبارہ شیئر کی ہے گروپ میں. ٹھیک ہے, تو وہ آلریڈی بھی تھی لیکن میں نے نئے سرے سے یہ بھی شیئر کر دیا, اور آپ کی ورک بک بھی. تو آپ دوبارہ سے پرنٹ لے لیں جن کے پاس نہیں ہے. تو ابھی کرنا بہت ضروری ہے, اپنے دوستوں سے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کیجئے. ویڈیوز تو آپ دیکھتے سنتے ہیں, اور نماز میں بھی مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. اب ہم انشاءاللہ اگلے اسباق میں اور صورتیں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. اور آپ منتخب ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ آپ اس کی کتاب قرآن پاک کو سیکھیں. تو اس کو کبھی بھی نظر انداز مت کیجیے. یو آر آل دا چوزن ون. کبھی اللہ نہ کرے کہ کسی کا کوئی پرابلم ہو, مجھ سے شیئر کریں, میں کوئی نہ کوئی اس کا طریقہ نکالوں گی. ایک دم سے پریشان ہو کے چھوڑیں مت. ربی زدنی علما, اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. اپنے قرآن ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجیے. تو جو سیکھا ہے اس کو ضرور دوسرے لوگوں کو سکھائیے, اس سے بہت فائدہ ہوگا. آپ خود بھی اچھا سیکھیں گے, اور QC1 کمپلیٹ ہونے کے بعد ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.